بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 21 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مشرکین کا جو عقیدہ ہے تشبیہ کا، اس کا رد جو ہے قرآن کریم نے کس انداز میں، کس اسلوب میں پیش کیا ہے اور اس کی مثالیں کیا ہیں، یہ پڑھیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَرَدُّ التَّشْبِيهِ أَوَّلًا بِمُطَالَبَتِهِمْ بِالدَّلِيلِ عَلَى دَعْوَاهُمْ وَنَقْضِ تَمَسُّكِهِمْ بِتَقْلِيدِ آبَائِهِمْ، وَثَانِيًا بِبَيَانِ ضَرُورَةِ التَّجَانُسِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ وَهُوَ مَفْقُودٌ بِالْبَدَاهَةِ، وَثَالِثًا بِبَيَانِ شَنَاعَةِ نِسْبَةِ مَا هُوَ مَكْرُوهٌ وَمَذْمُومٌ لَدَيْهِمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ تَعَالَى أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، وهذا الرد مسوق لقوم اعتادوا المقدمات المشهورة والمتوهمات الشعرية وكان أكثرهم من هذا القبيل۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ تشبیہ کا جواب، سب سے پہلا جواب تو دلیل کا مطالبہ ہے، اعلیٰ دعواہم، ان کے دعوے پر، ونقض تمسکہم بتقلید آبائہم، اور تقلید آبا سے استدلال کی تردید ہے، وثانیاً ببیان ضرورت التجانس بین الوالد والولد، اور دوسرا والد اور مولود کے درمیان مجانست کے لازمی ہونے کا بیان ہے، جبکہ وہ مفقود بالبداہہ، وہ ناپید ہے اور مفقود ہے، وثالثاً ببیان شناعت نسبت ما هو مکروہ، اور تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیز کے اس بات کی قباحت ہے جو کہ اسے ناپسندیدہ اور قابل مذمت، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان لِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، کیا وہ پروردگار کے لیے، کیا تیرے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ اور یہ جواب وَهَذَا الرَّدُّ، اور یہ جواب مسوق لقوم، ایسی قوم کے لیے مذکور ہے جو کہ عادی ہے المقدمات المشہورہ والمتوہمات الشعریہ، مقدمات مشہورہ اور وہمی خیالات کی، وَكَانَ أَكْثَرُهُم مِّنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اور اکثر مشرکین کی یہی حالت تھی۔ وَرَدُّ التَّشْبِيهِ أَوَّلًا بِمُطَالَبَتِهِمْ، اس عبارت سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جو ہے وہ مشرکین کے عقیدہ تشبیہ کے رد میں قرآن نے کیا اسلوب اختیار کیا اور کتنے طریقے اختیار کیے ہیں، اس کا بیان شروع فرما رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل اور مثالیں پڑھیں گے۔ قرآن کریم نے تشبیہ کے جواب میں 3 طریقے اپنائے ہیں۔ قرآنی اسلوب جو ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان سے دلیل طلب کی گئی ہے اپنے دعوے پر۔ وہ کیا دلیل ہے؟ اصطفى البنات علی البنین، ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین۔ کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کا انتخاب کیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تمہیں دھیان نہیں ہے؟ ام لکم سلطان مبین، یہ تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل موجود ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کر رہے ہیں، اس پر قرآن کریم یہ انداز اختیار فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، تمہارے پاس کوئی واضح دلیل اور سند موجود ہے تو لاؤ۔ یہ طلب دلیل ہے، اس تمہارا یہ جو دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں، تو اس کا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی سند ہے اس کی؟ تو لاؤ۔ اور دوسری، عام طور پر جو ہے وہ مشرکین جو ہے اس طرح کی چیزوں کو جب وہ لاجواب ہو جاتے تو پھر اپنے آباء و اجداد کی طرف منسوب کر دیتے، ان کی پیروی کا جو ہے وہ سہارا لیتے۔ تو قرآن نے اس پر بھی رد کیا، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ خود ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی دلیل ہے۔ تو اس پر یہ قرآن کریم نے رد فرمایا تشبیہ کے عقیدے پر۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ تشبیہ کے عقیدے پر رد فرمانے کا، وہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ والد اور مولود کے درمیان مجانست کے ضروری ہونے کو بیان کیا، یعنی دونوں کا ہم جنس ہونا ضروری ہے، پھر عدم مجانست کی وجہ سے رشتہ ولدیت کی نفی کا حکم لگائے۔ اس کی مثال جیسے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ۔ اب اس میں فرشتوں کے عبد ہونے کی تصریح ہے، عبد اور معبود میں کھلا تضاد ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ عبد اور معبود دونوں ایک ہی جنس سے نہیں ہو سکتے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ انداز اختیار فرمائے کہ والد اور مولود کا ایک ہونا، ایک جنس ہونا ضروری ہے، جبکہ فرشتے جو ہیں وہ معبود نہیں ہیں بلکہ
عبد ہیں، اور فرشتوں کو عبد قرار دے کر یہ اس بات کو سے واضح کر دیا اس بات کو کہ فرشتوں کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان وہ جنسیت ایک نہیں ہے، اس میں کھلا تضاد ہے اور وہ ظاہر ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اور آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی برابر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی برابری نہیں کر سکتا. یہ رد تشبیہ کا دوسرا طریقہ ہے، کیونکہ فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ہے وہ خدائی اور بندگی کا رشتہ ہے. جب ان میں مجانست ہی نہیں ہے، ایک جنس ہی نہیں، تو ابوت اور ولدیت بھی ثابت نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ولدیت و ملکیت میں بھی منافات ہے، اور پوری کائنات جو ہے، چاہے وہ عزیر علیہ السلام ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی زیر ملکیت ہے. اس وجہ سے رشتہ ابوت جو ہے وہ ثابت نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ عدم مجانست کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ہم جنس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی برابر اور ہمسر نہیں ہے. اور رد تشبیہ کا تیسرا طریقہ اور تیسرا اسلوب جو قرآن نے اختیار فرمایا وہ ہے نکیر اور مذمت، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں تجویز کرتے ہو اور خود اپنے لیے جو ہے وہ لڑکے مانگتے ہو. اپنے لیے لڑکیوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا مشرکین کے ہاں. جب خود کے لیے لڑکیاں معیوب ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں کیوں؟ اس کی مثال وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے اور وہ جو ہے غصے سے بھر جاتے. اور اسی طرح وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. اور اس طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ، اور آگے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو لڑکیاں پسند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو لڑکیاں تجویز کر رہے ہیں، اور اپنے لیے لڑکے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ نکیر اور مذمت کا کیا ہے کہ لڑکیوں کو تو خود کے لیے تو تم مذموم سمجھتے ہو، معیوب سمجھتے ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے. جس چیز کو تم خود جو ہے اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم وہ پسند کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اس کی تجویز دے رہے ہو. تو یہ اس پر جو ہے تشبیہ پر جو ہے رد کا تیسرا اسلوب اور تیسرا طریقہ ہے. آگے عبارت میں متوہمات شعریہ فرمایا، تو اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امور عقلیہ سے تعلق رکھنے والے وہ خیالی قضیے جو وہم کے فیصلے سے وجود میں آتے ہیں اور انسانی طبیعت میں رغبت یا نفرت پیدا کرتے ہیں. تو امور عقلیہ سے تعلق رکھنے والے وہ خیالی قضیے ہیں، وہ خیالات ہیں جو وہم کے فیصلے کے میں وجود میں آتے ہیں، وہم ہوتا ہے ان کو اس چیز کا. تو گویا کہ اس طرح کے چیزوں کے مشرکین مکہ جو تھے وہ عادی تھے. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے جب وہ ان خیالات کے توہمات کے عادی تھے تو ان کو اس طرح کے وہم ہوتے رہتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں اس لیے انہوں نے تجویز کی کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں. تو متوہمات شعریہ کا یہ مطلب ہے امور عقلیہ سے تعلق رکھنے والے قضیے اور خیال وہم کے فیصلے سے وجود میں آتے ہیں اور انسان میں نفرت یا رغبت پیدا کر دیتے ہیں. اسی نفرت یا رغبت کے نتیجے میں پھر وہ ایک خیال بن جاتا ہے، ایک وہم بن جاتا ہے. ان کو متوہمات شعریہ کہا جاتا ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے رد تشبیہ میں قرآنی اسلوب کے طریقے اور ان کی تفصیل پڑھی ہے مثالوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عقیدہ تشبیہ کو رد کرنے کے لیے کیسا اسلوب اختیار کیا اور کیسا طریقہ اختیار کیا، اس کی مثالیں ہم نے قرآن کریم سے پڑھی ہیں. آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ رد تشبیہ میں قرآن نے کتنے طریقے اختیار کیے ہیں، ان کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. اور دوسرا سوال ہے رد تشبیہ کے طریقہ لڑکیوں کی تجویز پر مذمت کی مثال کیا ہے، کوئی ایک مثال آپ نے کمنٹ باکس میں بتانی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.